ابھی مجھے ایک دوست نے ویڈیو سینڈ کی، طارق مسعود صاحب کی، مفتی طارق مسعود صاحب کہلاتے ہیں بڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عورت کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، وہ جس پر یہ کپڑے، جو گستاخانہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر ہجوم جمع ہوا، وہ کہتے ہیں کہ یہ لبیک والے نعرے لگا رہے تھے، انہوں نے جنونی پاگل پیدا کر دیے ہیں، فلاں 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 فلاں، بڑی تنقید کی، بڑی جو ہے وہ اہل سنت پر، لبیک پر بڑی تنقید کی، یہ پاگل ہیں، یہ جنونی ہیں، نعوذ باللہ۔ طارق صاحب، تمہیں عشق رسول ہوتا، تمہیں عشق رسول ہوتا تو تمہیں اس کی مٹھاس محسوس ہوتی، تو تمہیں کچھ پتہ لگتا کہ یہ جنونی نہیں، عاشق رسول ہیں۔ اس شخص کو کیسے پتا، اس شخص کو بھلا عشق رسول کیسے معلوم ہوگا، وہ جو یہ جن پڑھتا ہو کہ رسول کریم کا ادب تو بس وہ عام سے بشر تھے، وہ اس کا ادب بڑے بھائی جیسا کرو۔ کیسے کرے گا ادب؟ وہ ادب سیکھنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سیکھو صحابہ کرام سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 376 ہے اور 3566 ہے۔ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء مبارک کے جو پانی ہوتے تھے نا، اس پر جھپٹ پڑتے تھے۔ رسول کریم کے جسم مبارک سے پانی وہ اترتا، وہ صحابہ کرام لپک پڑتے، وہ جسم ہاتھوں میں ملتے۔ آپ اس کو کہیں گے یہ جاہل لوگ ہیں، جہالت ہے، لوگ جو باہر کے ممالک ہیں وہ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ جاہل ہیں، یہ پانی پہ اس طرح۔ یہ عقل والے کیا جانے عشق کو یار۔ اے ہائے طارق صاحب، میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ صحابہ کرام جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ فرماتے تھے اور وہ حلق فرماتے تھے، تو وہ بال مبارک بھی جو ہے نا زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے صحابہ کرام، اتنا عشق رسول تھا۔ کسی نہ کسی صحابی کرام کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی بال لگتا اور وہ جھپٹ پڑتے، وہ ہجوم جمع ہوتا۔ وہ یہ تھا عشق، جس کو آپ جہالت، جنونیت یہ سمجھ کے یہ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام بار بار موقع پہ فرماتے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، ادربو، میں گردن اڑا دوں انہوں کو، حاضر رجل یا انہوں کو حاضر منافق، اس منافق کی گردن اڑا دوں یا رسول اللہ اجازت دیجئے۔ ایسے تھے وہ صحابہ کرام کے عشق۔ کتاب پڑھیے، آپ کے لیے ایک کتاب ہے صحابہ کرام کا عشق رسول، پتہ لگے گا آپ کو صحابہ کرام کتنا عشق کرتے تھے۔ باقی جو آپ یہ عورت کی طرفداری کر رہے ہیں نا کہ اس سے خام خواہ معافی منگائی گئی ہے، بالکل نہیں منگائی گئی ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہے یہ جنونی لوگ ہیں، معتدل مزاج کے ہونے چاہیے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنونی لوگ ہی ہیں۔ یہ جنونی لوگ، یہ عشق مصطفیٰ والے ہی ہیں جن کو کفار، مشرکین، سفہاء اور پاگل کہا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو کہا کہ تم پاگل ہو، یہ عاشق رسول ہیں۔ یہ تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ابو داؤد کی حدیث ہے 791۔ حضور نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ فتنے والے مت بنیں، فتنے کا باعث مت بنیں۔ تو جو شخص فتنے کا باعث بنے، ذمہ دار وہ ہے۔ جو شخص ایسے کپڑے پہن کے آئے گا کہ جس پر لگے گا کہ یہ چادر ہے، یا کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ ذکر اذکار لگا ہوا ہے، کچھ لکھا ہوا ہے، تو فتنے میں کون ڈال رہا ہے؟ عورت ڈال رہی ہے یا وہ لوگ ڈال رہے ہیں؟ گناہگار کون ہے؟ جرمدار کون ہے؟ عاشق رسول کون ہے؟ وہ عورت جرمدار ہے، وہ فتنے میں ڈال رہی ہے لوگوں کو۔ ایک اور حدیث پاک سنتے جائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط فہمیوں میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر ہے 3656، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو غلط فہمی میں کون ڈال رہا ہے؟ بتائیں آپ۔ طارق مسعود صاحب بڑی طرفداری کرنے کے لیے چلے آ گئے، جو ہے
یہ باقی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، سنیں ذرا۔ حدیث پاک میں ہے اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتَرَةٌ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ۔ یہ حدیث پاک ہے سنن ترمذی کی 2453، کہ ہر چیز کا ایک جوش ہوتا ہے، ہر شخص، ہر ایک چیز کا ایک جوش ولولہ جذبہ ہوتا ہے۔ تو جس شخص کا جوش جذبہ ولولہ جو ہے وہ دین اسلام کے موافق ہو، دین اسلام کی پابندی میں ہو، اسلام کی پابندی میں ہو، اسلام کی محبت میں ہو، تو فرجو ہو، تو اس سے خیر کی امید رکھو، اس سے دین کے کام کی امید رکھو۔ تو یہ جوش اور جذبے والے مسلمان ہونا، یہ عاشق رسول ہونا، یہ عاشق رسول جوش و جذبے والے، یہ جنونی نہیں ہے، یہ بہت بڑی سرمایہ ہے، اسلام کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ جنگ میں تم جیسے لوگ کام نہیں آئیں گے، یہ کچھ نہ کچھ ڈائلاگ کر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ جہاد میں، جنگ میں، یہ لڑائی میں، یہ مقابلہ کرنے میں جو ہے نا، یہ اہل سنت کے لوگ آئیں گے۔ آج تک جنہوں نے دشمنان اسلام، گستاخان رسول کو جہنم واصل کیا، وہ کون تھے؟ اہل سنت تھے، اہل سنت۔ ان کو آپ جو ہے وہ جنونی مت کہیں، پاگل مت کہیں، یہ جو ہے محبت والے ہیں، عشق والے ہیں، اور یہ عشق سرمایہ زندگی ہے۔ ہاں، ہم بھی کہتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ علماء کی رہنمائی میں رہیں اور اپنے جوش و جذبوں کو قائم رکھیں، اور اس کو دین اسلام کے قوانین اور ضوابط کے تحت لا کے رکھیں۔ ایک صحابی نے جوش و جذبے میں آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی عورت کو قتل کر دیا تھا نا، کیا کہیں گے آپ؟ اس نے رسول کریم سے جا کے پوچھا، یا رسول اللہ میں اس کو قتل کر دوں؟ نہیں، عشق محبت میں، عشق اور محبت میں وہ آ گیا، اور اس نے اس کو، کیونکہ وہ جو ہے وہ کر رہی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو گستاخی تو نہیں کر رہی تھی، تو ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2659۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ غیرت پسند ہے کہ جو مشکوک معاملے میں آئے۔ کیا یہ مشکوک معاملہ نہیں تھا؟ ہاں مسعود صاحب، سوچیں ذرا، سوچیں، اپنے ایمان کا سوچیں، کیا یہ مشکوک معاملہ نہیں تھا؟ ایسے کپڑے پہننا پاکستان میں پہلی مرتبہ، جس پہ چادروں جیسی کوئی لکھائی جیسی، کوئی آیت جیسی، کوئی ذکر و اذکار جیسی کوئی چیز ہو، وہ کیا، وہ یار ابھی کیا سمجھائیں آپ کو، کیا کہیں آپ کو؟ آپ جیسے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ میں عشق پیدا کریں، اپنے آپ میں جوش و جذبہ پیدا کریں۔ اسلام اعتدال مزاجی کا بھی سبق دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دیتا ہے حکم کہ غیرت کرنی ہے آپ نے، عشق رسول میں، اللہ کی حدود میں، اور دین اسلام کے معاملے میں آپ نے غیرت کرنی ہے۔ جہاں جہاں جو معاملات اسلام نے ڈکلیئر کر دیے ہیں، ان میں آپ نے غیرت کرنی ہے۔ یہ نہیں کرنا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتے میں چلے گئے نا، تم سکتے میں چلے گئے۔ عشق اور محبت کی مٹھاس پھر تم نہیں پاؤ گے۔ بہرحال تمام احباب سب کو میں بتاتا چلوں کہ اہل سنت لبیک دعوت اسلامی سنی تحریک، سارے جو آپ کو دہشت گرد لگتے ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں۔ یہ عشق رسول والے ہیں، جوش و جذبے والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ ہاں، انہیں ہم نصیحت بھی کرتے ہیں کہ آپ نے علماء کے اشارے کا ویٹ ضرور کرنا ہے، اپنے آپ کو جوش و جذبے میں آ کر قانون ہاتھ میں نہیں لینا، انتظار ضرور کرنا ہے، علماء کی رہنمائی ضرور لینی ہے۔ والسلام علیکم۔